قاری عبیداللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین بھی تھے کہ ہم نے اپنی والدہ ماجدہ سے متعدد دفعہ یہ سنا کہ جب ہم ابھی بچے تھے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے سودا سلف خرید کر لایا کرتے تھے۔ والدہ محترمہ کے بیمار ہونے کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے، سالن تیار کرتے اور بیمار کے خاص کھانے کی تیاری بھی خود ہی فرماتے۔ ساری زندگی کوئی خادم یا خادمہ رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ والدہ محترمہ تندرستی کی حالت میں گھر کے تمام کام کاج خود کر لیا کرتی تھیں اور ہماری بہنیں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ جب ہم قدرے بڑے ہو گئے تو سودا سلف کی خریداری ہماری ذمہ داری پر چھوڑ دی گئی۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مکان کے نچلے حصے سے تیسری منزل تک پانی خود لے جایا کرتے تھے۔ والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ قیام سندھ کے ایام میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں وقت باہر کنویں سے پانی اٹھا کر لاتے تھے اور کنواں گھر سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہفتے میں 2-3 دفعہ نماز عصر کے بعد جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کر لاتے تھے جو جلانے کے کام آتی تھیں، اور اسی طرح طالب علمی کے دنوں میں جب آپ امروڈ شریف اور پیر جھنڈا حضرت عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے چھوٹے بھائیوں محمد علی صاحب، عزیز احمد صاحب اور رشید احمد صاحب کے کپڑے دھونا آپ کا معمول تھا۔ احکر کی اہلیہ اور ان کی والدہ محترمہ نے کم ترین سے بیان فرمایا کہ حضرت باہر کا دروازہ بند کر لیتے اور جمعے کی صبح ہمیشہ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ گھر میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اماں جی مرحومہ دھویا کرتی تھیں، اور جوں جوں بچے اپنی عمر کو پہنچتے گئے اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے۔ حضرت مولانا عبیداللہ انور صاحب کا ارشاد ہے کہ کبر سنی میں جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج اور وجع المفاصل جیسی موذی امراض نے پریشان کیا اور کثرت مشاغل، نقاہت اور ملاقاتیوں کے انبوہ در انبوہ آنے لگے تو آپ نے مجبوراً کپڑے دھونے کے معمول کو ترک فرما دیا، لیکن آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دھوبی کپڑے صاف کر لیتے ہیں مگر پاک نہیں کرتے۔ ایک نیک طبیعت دھوبی نے آپ کے کپڑے صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر پھر بھی دھوبی کے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے گھر پر پانی میں 3 دفعہ ضرور پاک کیے جاتے تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے عمر سے ہی سفید کھدر کا لباس زیب تن فرماتے جو آخری زندگی تک ان کا لباس رہا، بلکہ اپنے کفن کی چادریں بھی سفید کھدر سے تیار کروائیں۔ حج اور عمرے سے واپس تشریف لاتے تو احرام کی چادروں کا کفن سلا کر رکھ لیتے اور ان پہ دست مبارک سے تحریر فرمایا لکھتے تھے، یہ احمد علی کا کفن ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے 14 دفعہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی اور زندگی کے آخری دنوں میں مع اہل و عیال سفر حجاز فرمایا۔ آپ نے ساری زندگی حتی الامکان اس بات کی پوری احتیاط فرمائی کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھایا جائے۔